السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل اے دل آزما نہیں کے ایپیسوڈ نمبر 3 کے بارے میں۔ کہانی ایک حادثے کے بعد شروع ہوتی ہے جہاں ایک لڑکی گھبراہٹ میں بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ صرف بات کر رہی تھی، مگر اچانک گل گر گئی اور سب کچھ ایک لمحے میں بدل گیا۔ اس واقعے کے بعد گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ گل اب اس دنیا میں نہیں رہی، مگر اس کی موجودگی ہر کونے میں محسوس ہوتی ہے۔ شینی کے کمرے میں جب خوشبو والی اگربتی رکھی جاتی ہے تو وہ فوراً غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے ایسی چیزیں پسند ہیں۔ وہ واضح کر دیتی ہے کہ گل سے جڑی کوئی بھی چیز اپنے آس پاس نہیں چاہتی۔ دوسری طرف وہ اپنی بیٹی انازا کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ گل کی موت کے بعد انیزا کا رویہ بدل گیا ہوتا ہے۔ وہ پہلے جیسی پرسکون نہیں رہتی بلکہ ہر وقت خوف زدہ نظر آتی ہے۔ شیری اسے بار بار ٹوکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ وہ آخر اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے، مگر انیزا ہر بات ٹال دیتی ہے۔ ادھر اسفند کو ایک نئی فکر لاحق ہو جاتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ گل کا فون غائب ہے۔ مرحا بتاتی ہے کہ آخری بار گل کے ہاتھ میں فون تھا تب وہ انیزا کی سالگرہ کی تصویریں لے رہی تھی۔ اس بات سے ایک نیا شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس فون میں کوئی راز چھپا ہو۔ اسی دوران پولیس بھی آتی ہے تاکہ گل کی موت کی تفتیش کی جا سکے، مگر بہروز اس معاملے کو ایک حادثہ قرار دے کر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گل کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی اور ممکن ہے کہ وہ خود ہی گر گئی ہو۔ پولیس اس بیان کو ریکارڈ کر کے چلی جاتی ہے، مگر حقیقت ابھی بھی دھند میں چھپی ہوتی ہے۔ مرحا اپنی بہن کی یادوں میں کھوئی ہوئی ہوتی ہے۔ اسے گل کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے یاد آتے ہیں جب وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھوری تھیں۔ وہ یاد کرتی ہے کہ گل اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی تھی اور ہر چھوٹی بڑی بات اس کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ اب اس کے بغیر جینا مرحا کے لیے ناممکن لگتا ہے۔ گھر میں سب لوگ دکھ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، مگر شیری اپنے انداز میں دکھ ظاہر کرتی ہے جیسے وہ واقعی غمگین ہو، حالانکہ اس کے اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ وہ مرحا کو اس کی خالہ کے گھر بھیجنے کی بات کرتی ہے تاکہ وہ اس ماحول سے دور ہو جائے۔ کافی بحث کے بعد بہروز اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ مرحا کو چند دن کے لیے خالہ کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ مرحا اس جگہ بھی سکون محسوس نہیں کرتی۔ وہ ہر وقت دول کو یاد کرتی رہتی ہے اور اپنے دکھ سے نکل نہیں پاتی۔ اسفند اس کے قریب آتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے مضبوط بننا ہوگا کیونکہ گل بھی یہی چاہتی تھی۔ وہ مرحا سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ مرحا آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا راز سامنے آتا ہے۔ انیزا شاید خوف میں مبتلا ہوتی ہے اور شارق سے بات کرتے ہوئے اعتراف کرتی ہے کہ گل کی موت ایک حادثہ نہیں تھی بلکہ اس کے اپنے ہاتھوں ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ رات سب کے سامنے نہ آ جائے۔ شارق اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب گل مر چکی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، مگر انیزا کا خوف کم نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت یہ محسوس کرتی ہے کہ گل اس کے سامنے کھڑی ہے۔ جب شیریں کو انیزا اور شارق کے تعلق کا پتہ چلتا ہے تو وہ سخت ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ انیزا کی شادی صرف اسفند سے ہوگی کیونکہ اس میں اس کا فائدہ ہے۔ انیزا اس بات کی مخالفت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شارق سے محبت کرتی ہے، مگر شینی اسے زبردستی ماننے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ادھر مرحا واپس گھر آتی ہے اور گل کی چیزوں کو سنبھال کر رکھنا چاہتی ہے کیونکہ ان میں اسے اپنی بہن کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ جب شیری ان چیزوں کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے تو مرحا پہلی بار کھول کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کوئی بھی گل کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ بہروز بھی اس بار مرحا کا ساتھ دیتا ہے اور شیریں کو رکنے کا کہتا ہے۔ آخر میں مرحا اپنے باپ کے سامنے اپنے دل کی ساری بات رکھ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک وہ دونوں بہنیں اکیلی رہیں کیونکہ ان کے باپ نے کبھی انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ گل ہمیشہ اس کی محبت کے لیے ترستی رہی اور اسی محرومی نے اسے اس حال تک پہنچایا۔ بہروز پہلی بار خاموش ہو جاتا ہے جیسے اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا ہو۔ کہانی ایک ایسے موڑ پر ختم ہوتی ہے کہ جہاں سچ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے۔ انیزا اپنے خوف میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے اور مرحا اپنی بہن کے لیے انصاف کی طرف پہلا قدم اٹھا چکی ہے۔